نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماشاءاللہ ہماری نیو سورہ سٹارٹ ہو رہی ہے، سورہ سبا۔ ترجمے سے پہلے اس کا تھوڑا سا تعارف۔ سورہ سبا یہ سورہ مکی ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 34 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 58 ہے۔ اس میں 54 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ سبا عرب کی ایک وادی کا نام تھا جو یمن میں تھی۔ ملک سبا جس کی ملکہ ملک بلقیس بھی گزری ہے، یہ بلقیس کے بعد کی بات ہے۔ ملکہ بلقیس کی وفات کے بعد کافی عرصہ گزر گیا تو ملک سبا کے اندر بڑی فراوانی تھی اور ہریالی اور بارشیں اور چشمے اور دریا۔ غرض کے اس دور کے مطابق دنیا کی ہر نعمت موجود تھی، لیکن جب اس بستی نے اللہ کی نافرمانیاں کیں اور وہ حد سے بڑھ گئیں تو ایک زوردار سیلاب آیا جس سے یہ بستی تباہ ہو گئی، کیونکہ عرب کے لوگ ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے ملک سبا کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ تو اب عرب کے لوگوں کو اس سورہ مبارکہ میں ملک سبا کی مثالیں دے کر سمجھایا جا رہا ہے اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے عذاب سے عبرت حاصل کرو۔ اللہ اکبر۔ سورہ سبا کی پہلی 2 آیات میں عظمت باری تعالیٰ بیان کی جا رہی ہے۔ تمام تر تعریف اس اللہ کی ہے جس کی صفت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اور آخرت میں بھی تعریف اسی کی ہے، اور وہی ہے جو حکمت کا مالک ہے، مکمل طور پر باخبر۔ وہ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو زمین کے اندر جاتی ہیں اور ان کو بھی جو اس سے باہر نکلتی ہیں، ان کو بھی جو آسمان سے اترتی ہیں اور ان کو بھی جو اس میں چڑھتی ہیں، اور وہی ہے جو بڑا مہربان ہے، بہت بخشنے والا۔ بے شک یا رب العالمین تیرے علم کی کوئی حد نہیں۔ آیت 3 to 6 میں جانیں گے کہ قیامت برپا ہونا کیوں ضروری ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ کہہ دو کیوں نہیں آئے گی؟ میرے عالم الغیب پروردگار کی قسم، وہ تم پر ضرور آ کر رہے گی۔ کوئی ذرہ برابر چیز اس کی نظر سے دور نہیں ہوتی، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، اور نہ اس سے چھوٹی کوئی چیز ایسی ہے نہ بڑی جو ایک کھلی کتاب یعنی لوح محفوظ میں درج نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اور قیامت اس لیے آئے گی تاکہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں اللہ ان کو انعام دے۔ ایسے لوگوں کے لیے مغفرت ہے اور باعزت رزق۔ سبحان اللہ۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے بارے میں یہ کوشش کی ہے کہ انہیں ناکام بنائیں، ان کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے۔ استغفر اللہ۔ اور اے پیغمبر، جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے وہ خوب سمجھتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے جو کچھ نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، اور اس اللہ کا راستہ دکھاتا ہے جو اقتدار کا مالک بھی ہے، ہر تعریف کا مستحق بھی۔ بے شک یا رب العالمین قرآن واقعی برحق کتاب ہے اور تیری ہی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ آیت 7 to 9 میں آخرت کا انکار کرنے والوں کو دھمکی دی جا رہی ہے۔ اور یہ کافر لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے، کیا ہم تمہیں ایک ایسے شخص کا پتہ بتائیں جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم مر کر بالکل ریزہ ریزہ ہو چکو گے اس وقت تم ایک نئے جنم میں آؤ گے؟ پتہ نہیں اس شخص نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے یا اسے کسی طرح کا جنون لاحق ہے۔ نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ خود عذاب میں اور پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ بے شک یا رب العالمین۔ بھلا کیا ان لوگوں نے اس آسمان و زمین کو نہیں دیکھا جو ان کے آگے بھی موجود ہیں اور ان کے پیچھے بھی؟ اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھنسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں ہر اس بندے کے لیے ایک نشانی ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ بے شک یا رب العالمین قیامت برحق ہے اور تیرا ہر وعدہ سچا ہے۔
یا اللہ تو ہمیں قیامت کی ہولناکیوں سے اپنی پناہ میں لے لینا، آمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔